سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریزروڈ سیٹس کیس کی ہیئرنگ کے دوران صورتحال اس وقت بہت دلچسپ ہو گئی جب جسٹس منیب اختر نے قاضی فائز عیسیٰ کے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چھیننے کے فیصلے پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سارے کرائسس کی وجہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایک رننگ کیس کے دوران اس کنٹروورشل کیس کی صفائی دینا پڑی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ پارٹی الیکشنز قانون کے مطابق کرواتی اور الیکشن کمیشن سے نشان لے لیتی، جس کے جواب میں منیب اختر نے کہا کہ فیصلے میں ایسا کچھ لکھا تو نہیں تھا، مگر فیصلے کی روشنی میں نشان الاٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر الیکشن کمیشن ایسا کرتی تو توہین عدالت کی مرتکب ہوتی۔ اس کیس میں مزید عدالت میں کیا ہوا؟ سیاسی نوعیت کے کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان واضح دراڑ کیوں ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کو ریزروڈ سیٹس مل جائیں گی؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا راستہ روکنے والے سپریم کورٹ میں ہی موجود ہیں؟ اور کیسے ریزروڈ سیٹس کا کیس سیاسی پارٹیز کے علاوہ ججز کے درمیان میں بھی اتنی ہی شدت سے موجود ہے؟ جانیے یہ سب کچھ ہماری اس ویڈیو میں۔ ویورز، قاضی فائز عیسیٰ نے جب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا تو مجھ جیسے بہت سے جمہوریت پسند لوگ خوش تھے کہ اب یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک مثبت دور ہوگا، مگر چند ہی ماہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اور ہمیشہ کی طرح سپریم کورٹ پھر سے غیر جمہوری قوتوں کی اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک بات یقیناً باعث خیرت ہوگی کہ جن دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا، انہی دنوں میں عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کا بھی ملتا جلتا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے تھا۔ اے این پی بھی پارٹی الیکشنز نہیں کروا سکی تھی، جس کا نوٹس الیکشن کمیشن نے لیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اے این پی کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سے بھی نشان چھین لیا ہوگا۔ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور ساتھ میں یہ ہدایت کی گئی کہ اگلے 4 ماہ میں الیکشنز کروائیں، اور ان کا انتخابی نشان لالٹین انہیں واپس کر دیا گیا۔ جبکہ تحریک انصاف کے ساتھ اس معاملے میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ویورز، یہ بات کرنے کا مقصد کسی جماعت کو سپورٹ کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے سسٹم پر ایک نظر ڈالنا ہے۔ ایک وقت تھا 2017 اور 18 میں جب یہ پورا سسٹم نواز شریف اور ان کی پارٹی کے خلاف تھا، اور اب یہ سسٹم مل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ مگر کیا ایسے نواز شریف ختم ہو گئے؟ نہیں۔ کیا ایسے عمران خان ختم ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ 2024 کے الیکشنز میں تو جس طرح پاکستانی عوام نے ہر رکاوٹ عبور کر کے عمران خان کو ووٹ ڈالا، اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ریزرو سیٹس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ناظرین، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ریزرو سیٹس کتنی ہیں، اور اگر یہ حکومت کے پاس چلی جاتی ہیں تو کیا ہوگا۔ ویورز، حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت نیشنل اسمبلی میں کل 207 سیٹس ہیں، جن میں نون لیگ کی 107، پیپلز پارٹی 68 اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور باقی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ اور اس وقت جو سیٹس خالی ہیں ان کی تعداد 24 ہے، جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ وہ حکومت کو ملیں گی یا سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی یہ کیس جیت جائے گی۔ ویورز، قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے لیے 224 سیٹس درکار ہیں، جس کے بعد موجودہ حکومت آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے۔ اگر یہ سیٹس سپریم کورٹ حکومت کو دے دیتی ہے تو اسے یہ میجک نمبر حاصل ہو جائے گا، اور ایک عام سیاسی تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت آئین میں ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا کر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ماضی قریب میں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ وہ نیوٹرل جج کا رول پلے کرنے کی بجائے اینٹی پی ٹی آئی جج کا رول پلے کرنے پر تیار ہیں، اور اسی چیز کی ضرورت حکومت کو بھی ہے اور باقی غیر جمہوری قوتوں کو بھی۔ ویورز، اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ ملک کی سیاست کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے ویڈیو کے شروع میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا راستہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی روکا جائے گا؟ اس چیز کے کئی امکانات موجود ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوگا جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ۔ قاضی فائز عیسیٰ اسی سال 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے پاکستان کے چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔
اگر فائز عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے کے لیے مزید 3 سال انتظار کرنا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو پہلے جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے یہ سیٹس حکومت کو دینے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا تھا۔ اس 3 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ، اور اس وقت اگر آپ اس کیس کی ریکارڈنگ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کافی سینئر ججز جو ویسے تو فائز عیسیٰ کے ہر فیصلے میں ساتھ تھے، اب وہ ان سے راہیں جدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یقیناً لارجر بینچ میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ ایک سپلٹ ڈیسیژن ہوگا اور جیتے گا وہی جس کے پاس 13 میں سے زیادہ لوگوں کی سپورٹ ہوگی۔ تو بنا کسی دو رائے کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی پارٹیز کے درمیان تو ہے ہی، یہ فیصلہ ججز کے درمیان بھی ہے۔ اب اس کیس کی ہیئرنگ 24 جون کو ہوگی اور چانسز یہی ہیں کہ ہیئرنگ کے بعد فیصلہ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ کو یقیناً یہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ سسٹم انصاف عدل سے ہٹ کر کچھ اصولوں پر چل رہا ہے، اور وہ اصول ہے کہ میں تم پہ حاوی ہوں یا تم مجھ پر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی اور ہر طرح کے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کا بال بال قرضے میں ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں، اور پاکستان اس قول کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے پاکستان کے عدالتی نظام اور موجودہ دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سیاسی کردار کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔